آج کے دور کے اندر وہ ممالک جہاں پہ اسلامی حدوں کا نفاذ ہے، صرف اسلامی نظام کے ایک جز کا نفاذ ہے کہ چوری کرے گا ہاتھ کو کاٹ ڈالا جائے گا۔ عجیب دکھ ہوتا ہے بعض لوگوں کی عقل کے اوپر، قتل کرے گا۔ پاکستان میں بھی سزائے موت ہے کہ نہیں ہے؟ سزائے موت ہے نا، پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، اس پھانسی کو اگر تم قصاص کا نام دے دو گے تو اللہ کی کیسی برکتیں نازل ہوگی۔ قتل کے بدلے میں قتل تم بھی کر رہے ہو، لیکن تم پھانسی کا نام لے کر اس برکت سے محروم ہو رہے ہو جو اللہ اسلامی نظام کی، اسلامی سزاؤں کی حدوں کو نافذ کر دینے سے اللہ تعالیٰ جو برکتیں نازل کرتا ہے۔ یعنی قتل کے بدلے قتل تم نے بھی کرنا ہے، پھانسی تم نے بھی دینی ہے، لیکن تم نے اس کو مغربی سزا، آئینی سزا، قانونی سزا کا نام دے دیا۔ اگر یہ کہہ دو گے اسلامی سزا تو موت پڑ جائے گی۔ اسلامی سزا جی کہو گے تو جی کیپٹل پنشمنٹ، جی مغرب ناراض ہوتا ہے، جی مغرب کے اندر چلے جاؤ وہاں پہ بھی کیپٹل پنشمنٹ موجود ہے۔ ہمارے ملکوں کے اوپر ایسے غلام ہیں، کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے جی، کیوں نہیں ہونی چاہیے جی؟ فلاں یورپ ہے، امریکہ چلے جاؤ وہاں پہ ریاستوں کے اندر قوانین موجود ہیں کہ اس جرم کی سزا سزائے موت ہے۔ اللہ کے بندو، آج بھی اسلامی نظام آئے تو اللہ کی قسم نتیجہ وہی نکلے گا کہ تم برائی کو ڈھونڈنے نکلو گے، تمہیں کسی برائی کے اوپر چار گواہ نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں، معاشرہ ایسا پکیزہ، مطہر، پاک اور صاف ہو جائے گا کہ کوئی زنا کر بھی بیٹھے گا اس کو راتوں کو نیند نہیں آئے گی، وہ خود اپنے آپ کے اوپر حد کو نافذ کرنے کے لیے پیش کرے گا۔ یہ 1400 سال پہلے نہیں، یہ آج بھی اسلامی نظام قائم ہوگا، یہی رزلٹ نکلے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال، آج جن ممالک میں صرف اسلامی سزائیں موجود ہیں، اٹھائیے سعودی عرب، انٹرنیٹ موجود ہے۔ بعض لوگ یہ کہیں گے یہ جی یہ تو ہے جی وہابی اہل حدیث سعودی عرب کی حمایت کرتے ہیں۔ اٹھائیے انٹرنیٹ، سعودی عرب میں اسلامی سزائیں نافذ ہیں، اور جب قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کو جی قتل کے بدلے میں مغربی طور کے اوپر قتل کر دیا گیا یا کہ کر دیا گیا یا قانونی طور پہ آئینی طور، وہ کہتے ہیں قصاصاً قتل کر دیا گیا، چور کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ اٹھائیے سروے کیجئے، پورے سعودی عرب میں ایک سال میں جتنے جرائم ہوتے ہیں، ایک سال پورے میں نیو یارک سٹی میں 12 گھنٹے کی ایک رات میں اس سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں۔ کیا موازنہ ہے اسلامی نظام اور اسلامی سزاؤں اور اسلامی قوانین کے ایک جز کا بھی؟ اور یہ صرف سعودی عرب کی مثال نہیں ہے، جائیے کویت، قطر، UAE، اٹھائیے جن ممالک نے اسلام کے ساتھ کسی نہ کسی طرح صرف چلو حدوں کے معاملے میں بھی اسلامی قوانین کو زندہ کیا۔ کیا آسمان سے برکتوں کا نزول نہیں ہو رہا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں عرب ہمارے سے زیادہ انٹلیکچوئل ہیں یا زیادہ جینیس ہیں یا ان کے پاس زیادہ صلاحیت ہے؟ اللہ کی قسم پاکستانی قوم زیادہ انٹلیکچوئل ہے، زیادہ ذہین ہے، لیکن معیشت کا بیڑا غرق ہے، جرائم میں آگے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی برکت ہی نہیں ہے۔ اور وہ ممالک جن کے پاس کچھ بھی نہیں، اسلامی حدوں کو صرف نافذ کیا ہوا ہے، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، زمین بھی سونا اگل رہی ہے، بیٹھے ہیں، پٹرول بھی نکل رہا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ، یہ وہی بات ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں یار یہ نیچرل ہو گیا جی، عربوں کے پاس سے یہ نکل آیا جی، یہ آپ سب چیز اس طرح بس سمجھتے ہیں کہ فطرتی طور پہ، قدرتی طور پہ ہو گیا۔ اللہ کی قسم، یہ اسلامی نظام کی برکتیں آپ پاکستان کے اندر آج بھی اسلامی نظام کی ابتدا کریں، چلیں اسلامی سزاؤں سے ہی کر لیں تو اللہ کی برکتوں کا نزول نہ ہو۔ چلیں آپ کو اس سے بھی ایک بڑی مثال دیتا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا نا کہ کہو لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کی حکومتیں مل جائیں گی۔ اس خطے میں 1400 برس کے بعد ایک قائد اور لیڈر نے اس نعرے کو لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بتائیے کیا صرف عرب کی زمینوں کے اوپر لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر اسلامی ریاستیں قائم ہوئی ہیں؟
آپ خود اس خطے میں بیٹھے ہیں کہ جس خطے میں جب آپ نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تو عجم کی حکومت بھی مل گئی. کیا پاکستان کی حکومت نہیں ملی مسلمانوں کو؟ ملی ہے، وعدہ اللہ سے کیا تھا. لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر وطن مل گیا، یو ٹرن لے لیا. اسلام کی کوئی شک نافذ نہیں، اسلام کا کوئی قانون نافذ نہیں، اسلام کی کوئی سزا نافذ نہیں. آج بھی اسلام کی کوئی شک، کوئی قانون، کوئی جز نافذ کریں، اللہ کی قسم آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی، زمین بھی سونا اگلے گی. یہ ایک زمین ایک جیسی ہے، اللہ کی مرضی ہے کہاں سے پٹرول نکالنا ہے، کہاں سے سونا نکالنا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں خزانے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب 1400 سال پرانے کا جو سسٹم ہے اب اس کو تبدیل ہونا چاہیے. بھائی وہ اللہ کو نہیں پتا کہ 1400 سال پہلے کے لوگ کیسے تھے، قیامت تک کے لوگ کیسے آنے ہیں؟ اللہ نے پورے انسانیت کے لیے رسول بنا کے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہدایت نہیں، اللہ کو مشورے دے رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو سسٹم تھا نا، اللہ کو مشورہ. یہ انکار نہیں ہے، یہ اللہ کو مشورہ ہوتا ہے کہ وہ جو 1400 سال پہلے جو سسٹم تھا اس میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. اللہ کو نہیں پتا، ان کو پتا مولویوں کو جو تازہ تازہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے فلسفے جاڑتے ہیں، انکار حدیث کے، غامدیت کے پروان چڑھانے والے. ان کو پتا، اللہ کو معلوم نہیں تھا.